بدترین مخالف کیوں نہ ہوں. میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ سکتی ہوں. اور میں نے ان کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز، روز میں میٹنگ کرتی ہوں، ان کو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی بے گناہ اٹھا لیا ہے تو آپ اس کو عزت سے گھر چھوڑ کے آئیں، چاہے وہ میرے خلاف قتل کے فتوے بھی دیتا ہو، لیکن کسی جو کوئی بے گناہ ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات پہ، میں نے آج یہ آپ کے سامنے بیٹھے، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ان کو آپ کو گواہ بنا کے یہ ہدایت جاری کر رہی ہوں کہ چھانٹی کریں اور اپنے جو نیچے فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو احکامات دیں کہ چھان بین کے بغیر اگر کوئی کسی جرم میں کوئی انوالوڈ ہے اور اس کے آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہے تو آپ اس کو ضرور پکڑے، گرفتار کریں. لیکن ایک جو حلے کے اندر آپ کچھ بے گناہوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ دھبا وہ ساری زندگی نہیں دھو سکتے. کسی کے گھر کی اگر چادر چار دیواری کی بے حرمتی ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ میرا مخالف کیوں نہ ہو، مجھے تکلیف ہے کیونکہ وہ میرے حکومت میں ہو رہا ہے، میرے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، میں اس کی ذمہ دار ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں، میں یہاں پر اپنی نیکیاں نہیں گنوا رہی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں میرے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے اور انصاف سے میں نے کام لینا ہے. تو آپ خود مجھے بتائیے کہ میری حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی گروہ آمنے سامنے نہ آئے، حکومت کو کوئی قدم نہ اٹھانا پڑے، کوئی سختی نہ کرنی پڑے، میں مزید اور کیا کر سکتی ہوں؟ آپ فرمائیے، مجھے بتائیں کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. جب کوئی ایک تہیہ کر لے اور مذہب اس کا مقصد نہ ہو کہ میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے ریاست کو، میں نے ملیا میٹ کر دینا ہے، میں نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے، میں نے مار دینا ہے، تو میں ادھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کا ان کو روکنا